میزبانہ دا حکم میں تھوڑا تھوڑا اگاں تھیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار جملہ یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو ایک آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم، معنی، مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سنا من دی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ کریم منتظمین حضرات نے سونی محفل دا اہتمام کیتا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ تسلیم دے ذکر مبارک دی محفل دا سونا انعقاد کر کے اپنے گھراں وچ رحمت تا نزول فرماتے اپنے قلوب و اذہان کو آقا کریم دی پاک غلامی دی پاک بارگاہ دے اندر اپنیاں غلامیاں دا اظہار کیتا۔ رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ انہاں دے جو دلی نیک خواہشات ہیں اللہ پورے فرماوے۔ ذوی الاحترام سادات کرام، پیران اعظام، مشائخین حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خان حضرات، ائمہ مساجد اور دور اور نزدیک تو تشریف فرما میرے پاک نبی دے تمام سونے غلام، اپنیاں اپنیاں محبتاں دے اظہار فرمے دے بیٹھے ہوئے اور سرکار دے پاک ذکر تو اپنے دلاں کو محظوظ فرمے دے بیٹھے ہوئے۔ یہ کائنات دے اندر رب تعالیٰ دی ذات نے امت مصطفیٰ دوتے ایک احسان کیتے کہ خلاق عظیم دی ذات مبارکہ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص میری پاک بارگاہ دے وچ سر بسجود تھیندے تا اے بھی میں رب دی عبادت ہے، مگر نبی مکرم دی ذات مبارکہ ارشاد فرمیندن ذکر الانبیاء عبادت، اگر تساں میرے نبیاں دا ذکر چکرے سو تا او بھی عبادت ہے۔ جماعت اہل سنت دا دیر تو، جماعت اہل سنت دا شروع تو اور سارے سلف صالحین دا اے اج بھی عقیدہ رہی ہے اور انہاں دا وطیرہ رہی ہے۔ انہاں نے اپنی تعلیمات تو اور انہاں نے اپنے فرمودات تو اور انہاں نے اپنیاں زبانہ تو جڑیاں ساکو تنبیہ کیتی ہیں اور جڑے ساکو پند و نصیحت کیتی ہیں وہ اج بھی سنیاں دے دل اتے نقش بھی ہیں اور سنیاں دے دل دے اتے موجود بھی ہیں۔ اساں جڑن بھی اپنی زبان کو کھولے ہیں یا شان اولیاء بیان کرنے ہیں یا شان انبیاء بیان کرنے ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر آقا دی ذات مبارکہ ارشاد فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ، جڑا شخص میرے ولیاں دا ذکر کرے سی، پاک لوگیں دا ذکر کرے سی، اللہ دے برگزیدہ بندیاں دا ذکر کرے سی تا ایویں سمجھے تنزل الرحمہ، میں اللہ دی رحمت کو اپنے گھراں دے اتے
چھما چھم برس ویندا بیٹھا۔ اج بھی اگر قرآن پاک دا نظر عمیق نال مطالعہ کیتا ونجے، قرآن مجید ایک خاموش کتاب تا ضرور ہے، مگر یاد رکھ گینو اگر کئی شخص نے تھیوری پڑھنی ہوئے تا قرآن کو چا پڑھے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہوئے تا محمد دی سیرت کو چا دیکھے، کیونکہ بالکل بے عین ہی قرآن میرے محمد مصطفیٰ کریم دی سیرت طیبہ دے این مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص آکھ دے کہ 3 پاریاں دا سپارہ ہے اور 3 پاریاں دی کتاب سارے وچ موجود کیوں ہیں، تو ان دی ایک چھوٹی جائی مثال ہے، شاید کہ سارے ان چیز کو قبول بھی کر گئن سن اور اپنے دل دی خالی نقش دوتے موجود بھی کر گئن سن۔ کائنات دے اندر جلے اساں اپنی ضروریات زندگی دی موبائل ورگی مشین کو گھنن واسطے مارکیٹ دے اندر پہنچتے ہیں، تو جو ہی اساں موبائل گھندے ہیں تو وہ ڈبہ پیک ہوندے اور ان دے اندر 2 کتاباں ہوندی ہیں، مگر اساں دکان نہ لڑدے کہنی سے اور دکاندار کو کڈاں جھیڑا کہنی سے لیندے، یار اساں تو تیرے کول صرف موبائل گھنن واسطے ہیں مگر تے نال کتاباں کیوں دیتی ہیں؟ وہ دے اے مشین ہے نویں، ای کو چلاون دے طریقے دا تے کو پتہ کہنی کہ تائیں ای مشین کو کیویں چلاونے، اگر تائیں ای مشین کو چلاونا ہوئے تے کو سمجھ نہ پئی آندی ہوئے، ول دوبارہ تو میری ہٹی تے نہ آمیں، دوکارہ میری دکان تے نہ آمیں، واپس تے کو آمنا نہ پوے، بس ہی کتاب کو دیکھیں چاہ تے کو مشین چلاون دا ڈاں آوے سی۔ اللہ دی ذات مبارکہ دے پاک محبوب ارشاد فرمے دن، بندہ چھوٹی جائیں چیز بناوے تو ان دی راہبری واسطے ایک کتاب نال دیں دے تاکہ این کتاب کو پڑھدا ون اور این مشین کو چلیندا ون۔ اللہ فرمائے اتنا سونا انسان بنائیں اور اتنا پیارا انسان بنائیں، اور جے کو بناتے میں رب دی ذات نے پوریاں کائنات دے شاہکاراں دے اندر میں رب آپ آکھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہی انسان دے چہرے دیاں قسمہ چاہواں اور ہی انسان دے خد و خال واسطے میں رب دی ذات مبارکہ تمام فرشتیاں کو ہی دے اگوں جبین کو جھکوا دے ماں ول ای کو کلا چھوڑ دے ماں شتر بے لغام کر چھوڑا ول میں رب دا نظامی میں ہے جی میں موبائل بغیر کتاب دے چلاونا بڑا مشکل ہے۔ اگر تساں بھی اپنی زندگی کو بغیر قرآن دے چلایا تو اڈی زندگی کٹھن مراحل وچوں گزرن لگ ویسی۔ اگر دنیا دے اندر اپنی زندگی کو صحیح طریقے نال چلاونا چاہندے وے بس قرآن پڑھ دے آؤ تے جنت تے درجے چڑھ دے آؤ۔ تا قرآن مکدا والیم کھولو تا قرآن مجید ماشاءاللہ قرآن مجید واحد او کتاب ہے جے کو پڑھ کے اساں تازگی بھی گھننی ہے۔ بلکہ سارے ایک بزرگن حضرت عبداللہ تستری آپ ایک جنگل دے اندر قیام پذیر تھی گئے اور لوگ آپ دی خدمت دے اندر پہنچ گئے، آکھن لگے حضور شہر کو کیوں چھوڑ دیتے ہوئے، سارے دیہاتا تو مڈی چاہویں شہرے چاہویں تے تو شہر کو چھوڑ کے جنگل وہیں تے ڈیرے لا دیتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اتھاں تیرا دل کیویں لگ دے، وڈے وڈے ریت دے ٹبے ہیں اور اتھاں خون خار درندے راندن بلائیں اتھاں ہی راندیاں، پتہ نہیں تیرا دل کیویں لگ ویندے۔ آپ نے فرمائی جنگل میں کلہ تا نہیں میں کہیں دے رل لیا۔ تو لوگیں آپ دے کول پوچھا دا ساتھ صحیح وقت تو گھاردار جھاڑیاں دے نال ہیں اور تو کلہ ہے دا ساتھ صحیح تو کہیں دے رل ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پتہ ہے شہر کو خیر بعد آگ کے جنگل دا بستر اختیار کیوں کیتے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیتے؟ تو پیر بلے شاہ صاحب بول پہ آپ نے فرمایا چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ بلکہ اگر میں این حدیث پاک دے الفاظ نال تھوڑا جہاں این واقعات کو مناسبت لا دے ماں اور کڑی لا دے ماں شاید کہ تارے دل چ دعا نکل ویسی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی غلامی دا کلادہ گلے دے اندر پامن والا میری امت دا پہلا شخص اوندا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور جن دے بارے آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا صدیق اکبر میں محمد دی اکھ ہے، اور عمر بن خطاب میں محمد دا ہاتھ ہے، عثمان غنی میں محمد دی زبان ہے، اور علی میں محمد دی جان ہے۔ اور دنیا دا ایک قانون ہوندے اور دنیا دا ایک نظام ہوندے، انسان دے جسم دے اندر اک ایک ایہو جیاں خاص عضو ہے، اگر این دے وچ نکا جیاں مٹی دا ذرہ وڑ ونے تا اک برداشت
نہیں کریں دی اگر تنکا ہی وڑ ونجے تا او کوئی برداشت نہیں کریں دی اگر پانی دا چھٹا بھی کو لا دیتا ونجے تا اکھ اتنی حساس ہے کہ اتنی جائیں سٹ کو بھی برداشت نہیں کریں دی جی میں اکھ دے اندر تھوڑا جیا مٹی دا ذرہ اور ککھ دا تنکا وڑ ونجے اکھ برداشت نہیں کریں دی آقا دی ذات مبارکہ فرمایا جڑا شخص میرے صدیق دے خلاف بولے سی میں محمدی اون بندے کو برداشت کہنا کرے سا حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈا کے اگر کوئی شخص چاہندے آج میں اپنے نبی مکرم دی روح مبارک کو ٹھارا اور سرکار دی اکھ مبارک دی تازگی کو اپنے جسم دوتے شگفتگی اختیار کرا تا آقا دی ذات مبارکہ فرمایا وہ شخص رو عمل چکرے میں محمد دی اکھ ہی ٹھار ویسی اور میں محمد مصطفیٰ اپنی امت نال راضی بھی تھی ویسا آقا وہ کیا کرے سرکار دی ذات مبارکہ فرمایا یا وہ نماز چپڑے یا میرے صدیق اکبر دی عظمت کو بیان چکرے آج بھی جماعت اہل سنت اے شروع تو ایک عقیدہ رہ چکے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جلے سرکار دی غلامی دا کلادہ پا چکے ہن تا ایک شخص ہے جننا ابو دجانہ ہے اے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ تسلیم دی ابن دغنہ سیرت احوال دے کتاباں دے حوالے ایمین ابن دغنہ ایک ایسا مکہ پاک دا شریر جا انسان ہے جے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے غلامہ کو تنگ کرن دا ٹھیکا چاہ کی دہائی ہر وقت ای کوشش وچ رہندا ہے ہر وقت ای صحیح وچ رہندا ہے اور ہر وقت ای چیز دی طلب وچ رہندا ہے کوئی میں ای ہو جیا کم کراں جی تو سرکار کو بھی تکلیف دیواں اور سرکار دے غلاماں کو بھی ڈانٹ پہنچاواں مگر میرے محمد عربی دی ذات مبارکہ فرمایا تساں لاکھ پتھر مارو میں محمد پتھر دا جواب پتھر نال کہنا دیساں اٹ دا جواب اٹ نال نہ دیساں بس تساں پتھر مرین دے آسو میں محمد تو کو دعا دیندا آساں تا وہ کئی شخص نے اپنی زبان وچوں مولا روم نے اپنی زبان وچوں آکھ دیتا ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص تو کو پتھر مارے نا یا تو کو کوئی وٹے مارے تو سا ان کو چاہ کے وٹا واپس نہیں مارنا حضور کیا کروں آپ نے فرمایا اگر انہیں تو کو مارے تو سا زخمی تا ضرور تھی گی ہو سو اگر تو سا ان کو مار دیتا تو سا بھی تا زخمی تھی وے سو او کوئی زخمی کر دیتا ہے حضور کیا کروں ان دا جواب نہ دیوں اگر تو دل دے کن کھلے ہیں تا انہا چیزاں کو اگر تو سا دل دے تے نقش کر گن سو تا میں کو دعا ضرور دے سو آپ نے فرمایا کوئی اگر تو کو وٹا مارے نا ول او کو چاہ کے تو سا واپس نہیں مارنا کیا کرا آپ نے فرمایا کو پیران تلے چ رکھو تو سا خود اتنا تھی وے سو کئی شخص دے تانے دا جواب تانے نال نہ دیوا ہے پتھر دا جواب پتھر نال نہ دیوا ہے کیونکہ وہ آکھنا چاہندے میں ایک کو ماراں تے ختم کر دے ساں اگر تو انسان کامل بننا چاہنے ول اے واپس ہو کو نہ مار بلکہ تو اپنے پیراں دے تلے چ رکھ تے ہوندے اتے چڑھ ون ہن ذرا غور کریں او جھکا تھی ویسی تو اونچا تھی ویسے تا اے مولا روم علیہ الرحمہ دی ذات مبارکہ فرمایا کائنات کے اندر میرے آقا کریم دی ذات مبارکہ تو اپنی زندگی کو چلامن دا طریقہ سکھا تا ابن دغنہ آقا کریم علیہ السلام دے پاک صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو آ گیا آقا نگا میں کو پتہ ہے تو مکہ پاک دے اندر محمد عربی دا گرویدہ بن چکے ہیں اور سرکار دی غلامی دا پٹا پاگی دے جل دے اندر میں چاہنا کہ تو محمد عربی دا دامن چھوڑ دے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مکہ تا چھوڑ سکتا پر محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ لجپال پریت توڑ دے نہیں جن دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں آپ نے فرمایا کیا کرے سے آپ نے کہا آخا میں تی کو پتہ ہے کیڑیاں ظلم دیا گھاٹیں دے اندر مبتلا کرے ساں آپ فرمایا میں سب ظلم ساساں پر محمد دا دامن کہنا چھوڑے ساں آج تا سا کو تھوڑی جائیں تکلیف ونجے اساں تو کوشش کرنے ہیں سارے علماء کو جو اگر قید و بندی صحبت چلا دیتا تا اساں آکھ دیتا یارو این جماعت کو خیر بعد آکھ دو میں توڑے کل پوچھتا اساں تا خیر بعد آکھ دیتا میں توڑے کل پوچھنا چاہنا کیا صرف علماء دا ہی حق ہے کہ اگر انہاں دے تے وقت آ چکے ہیں سارے علماء تا ہر وقت سینہ تان تے دشمن کو گال ہی رسنا چاہدیں اور دشمن دا سینہ سپر بنتے جواب دے مڑا چاہدیں اگر سارے علماء آج بھی مسند و تدریس دی ثابت تے موجود ہیں ولوی دین دا کم بیٹھے کریں دیں اگر آج بھی جیلیں چ موجود ہیں تو انہاں کو دین دا کم کہیں نہیں رکا کہیں جیلراں کو بہ کے یا قرآن بیٹھے پڑھ دیں یا محمد مصطفیٰ دا فرمان بیٹھے پڑھیں دیں
کیونکہ جیل دے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جلے موجود ہیں اور آپ دی خدمت وچوں جلے پروانہ مل چکا کہ تو کو رہائی مل چکی ہے اور شاہ مصر تو کو آزاد پیا کریں دے. آپ جلے جیل دے دروازے تو باہر نکلے تو جیل بھی آپ دے پیچھو ٹور پئی. آپ نے فرمایا ڈسا تو میرے پیچھو کیوں ٹور پئی ہیں؟ وہاں کہ حضور اگر تو ہی ایڈا سونا چھوڑ کے چلا گیا ہوں، میرے کو پتہ ہے میرے وچ وال کہیں نہیں آونا. آپ نے فرمایا وال تو کیا آدھی ہیں؟ آپ فرمایا جتھاں تساں راسو میں تو آڈے رلے راساں. آپ نے فرمایا تو اپنیاں دیواراں کو حرکت نہ دے ہی جادو تے تو روک. وہاں کہ حضور جی اگر تساں چلے گئے ہو میڈیاں تا حویلیاں اجڑ ویسن اور میں برباد تھی ویسا. آپ نے فرمایا چلو میں دعا چ منگدا جی میں شہر چ بندے نہیں ماندے تیرے چ بندے کہنا ماسیں. آکھن لگی حضور چلو بندے تمام ہیں وہ سریکی ایک لفظ آدھن وال اے تا نہ ہوئے جڑے سارے دھتورے ہوئے میڈے چتا نہ ہوئے کوئی بندے دا پوتری تا ہوئے آخر کوئی نبی دا غلامی تا ہوئے. آپ نے فرمایا وال تو کیا آکھنا چاہنی ہے؟ ایک گال تا میں تیری من چکا. آپ نے فرمایا ایک بھئی دعائی کرو چاہ. آپ فرمایا کیا؟ آپ فرمایا جلے تساں جیلے چاہوے اللہ اللہ کریں دے ہاوے رب دی رحمت وستی ہے. جلے سارے نشائی تے دھتورے میڈے وچ آگے انہاں نہ اللہ اللہ کرنی ہے نہ ذکر اذکار کرنی ہے میں تو ول اوہے نہ حسن بن ویسا. آپ نے فرمایا چلو ایک بئی دعائی کرنے چاہ نہ تیرے چ بندے مکسن نہ تیرے چ ذکر خدا مکسی. سبحان اللہ. ہن توجہ کرا ہے جڑن بھی کوئی سارے علماء دوتے وقت آخر آئے سارے علماء اندر جیلیں چ بہتے قید بند کے صحبتاں جھالتے انہیں چرغے نہیں پاڑے انہیں قسم قسم دے کھانے نہیں کھاتے. اج بھی ساریاں سیرتاں دے کتاباں دے حوالے پڑھو اور محمد عربی دے نازل تھی منالے قرآن دے تفسیر دے حوال پڑھو جنہیں وچوں میرے محمد مصطفیٰ دی ایک سیرت دی کتاب ہے جے کو 8 جلداں وچ لکھا گیا اور ایک تفسیر دی کتاب ہے جے کو 5 جلداں وچ لکھا گیا. جڑی 5 جلداں وچ کتاب ہے وہ تفسیر دی ہے جے کو ضیاء القرآن آدن اور جڑی سیرت دی کتاب ہے وہ کو ضیاء النبی آدن. ان دے ٹائٹل پڑھو اور انہاں کو کتاب دا مطالعہ کرو. اے ضیاء القرآنی جیل وچ لکھی گئی ہے اور ضیاء النبی بھی جیل وچ لکھی گئی ہے. سارے علماء نے تا فرما دیتے اگر تساں ساکو آزادانہ طور تے محلے دی مسجد وچ بلہا دے سو اساں تا دین دا کم اتھاں ہی شروع کر دے سو. اگر جیلاں وچ بلہا دے سو دین دا کم اتھے نہیں رکنا اساں محمد دے دین دا چراغ اتھاں ہی جلا دے سو. اج اساں اگر اپنی شومی قسمت سمجھ کے اج سارے کو وقت بھی ہے مگر نماز پڑھن دی ساکو فرصت کہنی سارے کو وقت بھی ہے مگر احکام شریعت دے مسئلے سمجھن دی سارے کو فرصت کہنی. اج تا بابا ہی مر ونے تا اساں مولوی دی تانگ رکھی کھڑے ہونے مولوی دی انتظار کیتی کھڑے ہونے کہ مولوی آسی تے سارے بابے کو غسل دے سی. یار پیو تا تیڑا ہے تو اوندا بیٹا ہے جائیداد دا مالک تو بن سے وراثت تیرے کول آسی کیٹل فارم دا وارث تو بن سے فیکٹریاں دا وارث تو بن سے کاروبار دا وارث تو بن سے پراپرٹی ڈیلر بابا ہی آج پسے مرگ تھی گیا تو ہی سب کچھ کرنے آخر تو ہی تا دھماچا شومی قسمت مسلمانہ دی جڑا بابے نال صابن استعمال تھی ونے خدا دی قسم بیٹا او کو استعمال نہیں کریں دا ادھے بابے دی میت نال لگ چکے. اگر میں صابن نال دھاتا چاہ کوئی پتہ نہیں میں مر نہ وننا ایکسپیری نہ تھی وننا میں ٹب کے ہوتے نہ لگ وننا. میں تیرے کول پوچھتا جڑا صابن بابے نال لگ ونے تو تا مولوی کو چڑھے نے کہیں کہیں ویلے اے بھی تا کوشش کر چھوڑی کر جڑا کاروبار بابے دا آئی وہی تا کہیں مولوی کو چڑھے جڑی پراپرٹی بابے دی آئی وہی تا کہیں مولوی کو چڑھے جڑا بزنس بابے دا آئی وہی تا کہیں کو چڑھے جڑا کیٹل فارم تیرے بابے دا آئی وہی تا کہیں کو چڑھے. میں تیرے کل پوچھنا چاہنا تو تا بیٹا تھی تے اگر پیار کرے سے تا بابے نال لالا چچ کرے سے کائنات چ ایک رشتہ ای ہو جائے جڑا باپ نال لالا چچ محبت نہیں کریں دا وہ کائنات جڑن بھی پیار کریں دے رب دی رضا اور محمد مصطفیٰ دی خوش روٹی واسطے کرے دے. کون بیٹا لالچی تھی دے باپ نال جڑن بھی پیار کرے سی بیٹی کرے سی. انہاں کو پتہ ہے کائنات کے اندر ہی کوئی تا میرا ماں بھائی اور ہی کوئی تا میرا سر دا تاج ہے. میں جے کو اہمیت دے ساں کائنات کے اندر جب تک میرا بابا زندہ رہا سی ای چوکھٹ کوئی رنگ لگا رہا سی اور میرے گھر کو اجڑن تو ہی بچا دے سی رب دی رحمت ہی وستی رہا سی. تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھے. انہیں عرض کیتا یا رسول اللہ اے جڑا ابن دغن ہے اے شخص ایسا پلیت ہے انہیں آخری تا کہ اساں تو کو رج کے کلمہ نہیں پڑھن دیں دے اور تو کو مکہ چھڑوا دے سوں. میں کو پاک نبی توڑی خدمت وچ حاضر تھیاں میں کو اجازت دیو میں مکہ چھوڑے نہ. صحیح فرمایا تو کڈے ویسے آدھے سونیا کہیں جاتے کلہ ویساں چلو اتھاں تا دشمن توڑا ذکر
نہیں کرن دیندے چلو رج رج تے تہاڈا ذکر تا کرے سہیں صحیح اور رج رج تے تہاڈیاں یاداں دیاں مالاں جپے سہیں صحیح میرے محمد عربی دی ذات مبارکہ فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ فرمایا کلہ نہ ون جڈن جلسوں رلے جلسوں سبحان اللہ جڈانی جلسوں رلے جلسوں تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیدن ول میں کو تاں گئی کیونکہ یار آخری تاہی جڈانی جلسوں رلے جلسوں تے یار ایہو لفظی آکھے چا ہی تانگ تا ول صدیاں گزر ویندین اور ہی تانگ دے اندر تا ول لمحے گزر ویندن پتہ نہیں یار دا کانڈھا کڈن آسی پتہ نہیں یار کڈن آسی آپ نے فرمایا ول اپنے زندگی گزارن دا طریقہ بدلا گیتا ہم کیا کیتا ہم ول جلے ڈی تھیندا ہائی محمد دی دربار چوندا ہم اور جلے رات تھیندی ہائی چوکھٹ وچ کھڑتے محمد دے انتظار چوندا ہم آپ نے فرمایا 1 سال دا عرصہ نہ گزرا انتظار 2 سال دا عرصہ نہ گزرا 3 سال تے 5 سال دا عرصہ نہ گزرا عرصہ گزر گیا 10 سال دا 10 سال دے بعد اوہا رات آ چکی جتھاں 10 سال اکھی وچوں گزار چھوڑیا ہم آقا دی ذات مبارکہ اج بھی چھتریاں والی بازار وچوں اور کبوتر چوک دے وچوں 2 روڈ نکل دین ایک شہرہ ابراہیم نکل دے اور ایک ہجرہ روڈ نکل دے یہ جڑا ہجرہ روڈ ہے ایہو تے صدیق اکبر دا گھر ہے آپ فرمیندے ہیں سرکار دی ذات مبارکہ مدینہ پاک دیتے ہجرت واسطے ٹرن لگے آقا دی ذات مبارکہ فرمایا اگر کہیں شخص کو روزی دا خطرہ ہوئے کہ این علاقے چ میری ہٹی نہیں چل دی اور این علاقے چ میری دکان نہیں چل دی وہ کوئی شخص ہے شخص کو چاہیے یا ول او ہجرت کر گھنے یا ول او تجارت کر گھنے یا ہجرت چ برکت ہو سی یا ول تجارت چ برکت ہو سی آج اگر مولوی بہ کے تجارت کر گھنے تا سارے تا فتوے لائی چھوڑیں دن ساری دنیا تجارت کرے چا کوئی انگل کھڑی نہیں کریں دا اگر مولوی بھی دکان بناوے چا تا سارے انگل کھڑی کرتے آکھ دیں دن شاید مسجد دا چندہ تک کھائی گیا ہو سی شاید تک کھلا اگڑن دے پیسے تک کھائی گیا ہو سی شاید کہ زکاة تے پیسے تک کھائی گیا ہو سی میں جناب کو پوچھنا چاہنا اگر اساڑے اندر آج بھی اے صورت حال بنی ونجے تا ذرا غور چکروں جڑا امام 24 گھنٹے بہ کے او رب دا ذکر بیٹھا کریں دے اور قرآن دی تلاوت بیٹھا کرویں دے اور سارے بچوں کو قرآن پاک دی تلاوت نال انہاں دے سینیاں کو منور بیٹھا کریں دے ذرا اندے تے غور کیتے سے پتر دساتے دی تنخواہ چوکھیے تو میرے خیال دے محلے دے مولوی دی تنخواہ تا شاید 3500 میں آدھا کھڑا 4500 چلو میں ٹپ ماری کھڑا ہو ساں چلو 5500 میرے خیال دے میں ڈاڑھا ٹپ مار گی دا ہو سی چلو 6000 اے بھی وڈی ساری ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ایک مولوی دی اگر فیس ہوئے 6000 روپیہ 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی اوہ دے وے 5 وقت نماز بھی اوہ پڑھاوے مسلح اوہ بھی چھاوے مسجد دی صفائی بھی اوہ کرے لیٹرینہ بھی اوہ دھوے ٹوٹیاں لی جا بھی اوہ دھوے میں تیرے کو پوچھتا محلے تا تیرے دا مولوی ہے نساتے ہی کو مولوی سمجھ کے رکھا ہویا یا بھنگی بناتے رکھا ہویا بھی ذرا غور تکر تیرے بابے کوئی دھماوے ہوئے تیرے ٹوٹیاں لی جا کوئی دھووے ہوئے نہ ساتھ صحیح تین کے رت تشخص رکھا نہ ساتھ صحیح ایک بھنگی کو لوگ وہ کم گھنے اور محمد دے غلام کو لوگ وہ کم گھنے کائنات کے اندر بہتر تتا ہے کہ مولوی سارے کم نہ کرے ہاں مولوی آوے ہاں ٹوٹی دوتے چڑھتے آوے ہاں نماز دے ٹائم دوتے نماز پڑھاوے ہاں تو چوڑا بنتے تے بھنگی بنتے تو باوے ہاں مسجد دیا صفائیاں آپ کرے ہاں لیٹرینہ کوئی آپ دھومے ہاں آج شومیہ قسمت ہے اسا امامہ کو امام بنا کے کہنی کھڑایا اسا تک کمی بناتے کھڑائے مگر قیامت میدان عمل دے پتا چل ویسی کمی دا شان کیا ہوں دے محمد دے غلامہ دا شان کیا ہوں دے آج کائنات دے اندر آقا کریم دی غلامی دا پلادا گلے دے اندر پاتے اسائینا کیا قیام سمجھے آج اگر کوئی چیئرمین دی سیٹ ہوتے بیٹھا ہو سی تا ایکو لوگاں بل ہے اگر کوئی ایم پی دی سیٹ ہوتے بیٹھا ہو سی تا ایکو حکومت بل ہے اگر کوئی ایم این اے دی سیٹ ہوتے بیٹھا ہو سی تا ایکو حکومت بل ہے پر جڑا محمد عربی دے مسلط ہوتے کھڑے تا ایکو تین کھڑا ہے نہ میں کھڑا ہے ایکو خود محمد عربی کھڑا ہے آج اساں کیا سمجھے انہاں لوگوں کو ہر کیا اساں اہمیت دیتی ہے مگر قربان تھی ونیا سیدنا ابو بکر صدیق دے عمل مبارک تو آپ نے فرمایا آخر او وقت تانگ دا آئی گیا بس میں اپنے دروازے دے اندر کھڑتے میں انہاں ویکھیاں دے وچوں اور دروازے دے اندر قطاراں دے وچوں انتظار ہم جو ہی سرکار میرے دروازے دے نزدیک ہے میں جلدی نال دروازہ کھولا اور جو ہی دروازہ کھولتے میں سائیں دی خدمت حاضر تھی ہوں آقا دی ذات مبارکہ فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ فرمایا تے کو کہیں دس ہے میں محمد آندھا پیاں تا آپ نے فرمایا سونا کوئی میں آج دا تانگے کھڑا
ہائے ہائے آج دا تانگ وچ کھڑا آپ نے فرمایا کتنا عرصہ بیت چکے آپ نے فرمایا 10 سال دا عرصہ کی بیت چکے آقا فرمایا ابن دغنہ جلے اپنی شرارت اختیار کیتی ہس اور آخری تہس کہ تو مکہ چھوڑ ون تو تڑاں دا تانگ وچ کھڑے وہ کہ جیا آقا دی ذات مبارکہ فرمایا ڈین کو تا میرے کولوں نے وہ کہ سونا ڈین کو تواڈے کولوں نہ مگر رات کو دروازہ ہی ولا ہی کھڑے ہونا تے محمد دی تانگ وچ ہی کھڑا ہونا تا آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا اتنا لمبا عرصہ انتظار کیوں کیتے اور جاگدا کیوں رہے آقا کریم دی ذات مبارکہ دی خدمت اے سچے عاشق نے سرکار دی خدمت عرض کی تھا یا رسول اللہ پتہ ہے میں ستا کیوں نہیں سونا کیوں آپ نے فرمایا محبوب دروازے تے آ کھڑے تے عاشق ستا پہ ہوئے وال عاشق تے معشوق دے درمیان کیا فرق راسی میں کہ جرن محبوب آوے ایکو دروازہ ہی نہ کھڑکاونا پوے عاشق تا ہوندا ہی ہوئے جڑا محبوباں تے عاشق معشوقاں دی تانگ رکھے اج 10 سال دا عرصہ تیا کڑے جلو آقا دی ذات مبارکہ فرما ہاں چلو سرکار دی پاک بارگاہ عرض کرنے سونیا میں ایک گھوڑا پال تے کھڑایا ہم جلنی جلسوں میرا محمد اندے تے سواری کرے سی آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا میں محمد دا ارادہ اے ہے چلوں پر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا سونیا مکے دے لوگ بڑے کھوجی ہیں انہاں کو پتھراں دے پیر لگ ونجے تا انہاں کو نشانہ دا پتہ لگ ویندے کہ فلانے قبیلے دا دے پیراں دے نشان لگ چکے ہیں ایڈے سیانے تھیندن انہاں کو کھرے دی ڈاڈھی سنجان ہے مگر اج تا مسلمانہ دی شومی قسمت ہے اج اگر چوری تھی ونجے کتے دسنے دن مگر سوراخی اج بھی نہیں دسیندا کیونکہ کتا بڑا وفادار جانور ہے اور کتا ایک علامت ضرور رکھ دے حضرت امام غزالی احیاء العلوم شریف دے اندر آپ نے ایک پوری فصل اور باب لکھے آپ نے فرمایا کتے دیاں 10 خصلتاں ایسیاں ہیں اگر 9 خصلتاں بندہ اپناوے چاہ تا بندہ وقت دا ولی بن ونجے مگر کتے وچ ایک عادت گندی ہے جڑا بھونک پوندے یا 9 کو لکائی کھڑی ہے ایک نہ اپنے دی سنجان ہوندی ہے نہ پرایاں دی سنجان ہوندی ہے آخر ایک کتے جو بھونکن والی عادت نہ ہویا تو شاید کئی منصب تک پہنچ چکے ہویا مگر میں تواڈے کول پوچھتا اگر اج بھی بندہ کلمہ نبی دا پڑھدا ہوے تے بھونکدا نبی کو ہوے کتا ہی بھونک پوے بندہ ہی بھونک پوے دسات صحیح ول کتے تے بندیاں جو فرق کیا راسی کتا او ہوندے جڑا مالکاں کو بھونکے تے بندہ او ہوندے جڑا بھونکے نہ محمد دیاں غلامیاں کریندا ہوے اور سرکار دی ذات مبارکہ فرمایا کائنات کے اندر وہ علامت میں رب دی ذات نے کتیاں کو عطا کی تھی مگر کتا تھی تے وہ بامے باولا بن ونجے چھتا تھی ونجے مگر جلن او مالک دا دروازہ چھوڑے سی بغیر مالک دے اجازت کو او بہر کہنا ویسی بھاویں چھتا کتا ہوئے وہ مالک تی تا سنجانے یارو تو تا صدقہ ہی محمد دا کھانے اور گیتی محمد حربی دے پڑھ دیں تے کو آج تک نبی دی سنجان لائی آج تک سرکار دی پہچان لائی وہ قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جاڑن والے سو گئے وچ مدینے ساکو کے پتہ کہ آقا کریم دا ادب مبارک کی میں ہے سرکار دے ایک صحابی حضرت وکی بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے اے سرکار دے وکی بن شریک ایک صحابی ہیں انہاں دی علامت کیا ہے اور انہاں دیاں ڈیوٹیاں کیا ہیں جڑیاں ڈیوٹیاں کو اے باخوبی سر انجام دیندے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی جڑی سواری ہے اے اون دے کجاوے بدھیندے ہیں سرکار دی سواری دوتے جڑے کچاوے ہوندے ہن سرکے کچاوے کجاوے اے اردو دا لفظ کچاوے او جڑے کچاوے سواریاں دوتے آندے ہن ول انہاں کو رسے مریندے ہن اور رسے مارتے سرکار کو انہاں کچاوے دوتے بلہاتے روانہ کریندے ہن آپ فرمیندے ایک نہیں مارا سرکار دی ذات مبارکہ رات دے گھپ اندھیرے دے اندر ارشاد فرمایا وکی جی یا رسول اللہ فرمایا جلدی کرو تساں کچاوے سواریاں تے رکھو اور محمد رخت سفر دے ٹر دے آپ فرمایا اون ویلے میرا جسم نہ پاک آئی اور میں آکھا اگر میرا جسم ناپاک ہو سی اور نبی دے کچاوے نال ہاتھ لگ گیا میں رب محمد کو جواب کیا دے ساں میں جلدی نال ایک بے صحابی ہمسایہ ہے او کو اٹھایا اور اٹھاتے میں آکھا یار جلدی کر سرکار دا حکم آ چکے مگر میرا جسم این وقت ناپاک ہے اگر میں غسل کرے نا دیر تھی ویسی اڈو سائیں دا حکم ہے
اور سائیں دے حکم اگر تاخیر تھی گئی تو ول میں رب محمد کو جواب کیا دے ساں. آپ نے فرمایا شخص جلدی نال اٹھا اور انہیں سواریاں دوتے کچاوے بدھے, کچاوے بدھے روانہ تھی گئے. آقا دی ذات مبارکہ جلے پہنچے. حضرت وکی بن شریک فرمیندن میں جلدی نال پتھراں کو کٹھا کیتا, اندہ چولہا بنایا اور اندے وچ بھا بالی اور اندے وچ دیگڑی وچ پانی سٹا, او کو گرم کیتا. پانی اتنا ٹھنڈا ہے اگر میں ٹھنڈے پانی نال بھی دھاما ہاچا میں کو مرن دا خطرہ تا ضرور ہے, مگر یاد رکھو صحابہ کرام مرن کو کنا نہ ڈر دیان. میرے پیر نصیر الدین نصیر کو کہیں آکھ دیتا, نصیر تھوڑیاں تقریراں کیتا اگر تو مر بیسیں. آپ نے فرمایا کائنات جو تساں کیا دے میں موت کو ڈر بیساں, انہاں کے جیا. آپ نے فرمایا ہم ہیں اہل جنو اور جھکے موت کے آگے, ہم ہیں اہل جنو اور جھکے موت کے آگے. ارے ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے. تو آپ نے فرمایا کیا مرنا کہنی؟ آپ نے فرمایا مرنا تا ہے پر تیکو نہیں پتا اسا مرسو کیڑی نیت نال وہ کہ کس واسطے مرسو. آپ نے فرمایا سنا ہے مٹی کے تلے دبے جائیں گے پر یار ہاتھوں سے ملے جائیں گے. ہم بھی نہیں ایسے جانے والے, آئے گا بلاوا تو چلے جائیں گے. آجتا بڑے بڑے مولوی بھی ساکو ڈرا چھوڑے نن اور دل سڑے دہلا چھوڑے نن. قبر میں کیڑے آتے ہیں, قبر میں نونگ آتے ہیں, قبر میں بچھو آتے ہیں. سرے کے جدن قبر چ کھلے لگ سن, میں کہ واقعی سچی گالے نانگی آسن بلائیں آسن کھلے لگ سن. لٹریشن ہی تھی سی, انویسٹیگیشن ہی تھی سی, مگر کائنات کے اندر اوندی قبر چ کھلے آسن تے بلائیں آسن. جڑا نبی دیاں گستاخیاں کرندا ہو سی, جڑا رات دے 12 بجے محمد تے درود پڑھے اوندی قبر چ نانگ آسن, اندی قبر اچ بھی بلائیں آسن, کیا اندی قبر اچ سب آسن. آپ نے ہی تو جملہ فرمایا یا رسول اللہ کب پاؤ گے, آپ نہیں آؤ گے تو پھر کب پاؤ گے. تیار ہے قبر, اٹھ چکی ہے میت, اب بھی نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے. اور میرے محمد عربی دا پاک فرمانے مت سمجھ گنا ہے کہ تو یہ قبر جہنم دا گیڑھا بن بیسی اور جنت دا پاک کی میں بڑھ سی. حضور کیا بڑھ سی؟ آپ نے فرمایا جڑی قبر اچ نام وہ قبر جہنم دا گڑھا ہوں دیئے, اور جڑی قبر اچ آونیا وہ قبر جنت دا باغ ہوں دیئے. اور ہی وجہ واسطے استاد کل فخر المدرسین شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف دے اندر حضرت موسیٰ پاک شہید دے آپ خلیفہ ہیں. حضرت موسیٰ پاک شہید وڈی گدی والے پیروں کو بھی آکھا ویندے اور سید یوسف رضا گیلانی دے ڈاڈے کو بھی آکھا ویندے, اور جنہ دا دربار آج بھی خلائق مرجع ہے جڑا پاک گیٹ دے اندر موجود ہے. وڈی گدی والے پیر اتھاں تشریف فرما ہوندن, اے انہاں دا بابا ہے جے کو حضرت موسیٰ پاک شہید آدن. انہاں دا خلیفہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. وہ کتاب لکھی اخبار الاخیار, ان دے اندر فرمیندن میں تو کو دساواں میرے ملتان دی قدر کیا ہے اور میرے ملتان دی عزت کیا ہے. حضور کیا ہے؟ آپ فرمایا ملتان جنت صغیرہ تست, ملتان ایویں ہے جی میں رب دی چھوٹی جنت ہوئے. تا کہیں شخص آخری تا ہے دسا ملتان کو چھوٹی جنت کیوں آکھے؟ آپ نے فرمایا میں آپ آکھے کیونکہ میرا پیر وچ رہ دے. وہ کہ وال جتھاں پیر رہوے تو کو جنت بنا چھوڑے سے. آپ فرمایا میں آپ پہ نہیں آکھا, محمد دا فرمان ہے. وہاں کہ اتنا حدیث رسول کیا ہے؟ وہاں کہ قرآن چ بھی استدلال کرنا جائز ہے اور حدیث رسول چ بھی استدلال کرنا جائز ہے. وہاں کہ کیا ہے؟ یعنی آقا دی ذات مبارکہ نہیں فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ, جتنا ایک مومن دی قبر ہوئے وہ جنت دا باغ ہے. ملتان تصوّا لاکھ ولی ہے. تو آپ نے فرمایا ولی ایک ہی میں جنت ہے. آپ نے فرمایا جتنا ایک دفن تھیا پیا ہوئے مومن ان دی قبر جے جنت دا باغ بن سکتی ہے, جتھاں 1.25 لاکھ دفعہ میرا محمد عربی آیا ہو سی وال اون دھرتی دا شان کیا ہو سی. آج اگر تساں پشاور چلے ونجو, لاہور چلے ونجو, اسلام آباد چلے ونجو تو لوگ تڑے کول پوچھتے ہیں ملتانی آئے ودن حلوہ تا گدی ودے ہو سن, کیونکہ انہاں دے عقل ہے کہ ملتانیاں دا حلوہ بڑا مشہور ہے. مگر جڑا کبوتر باز ہوندے وہ دے کوئی نہ ملتان دا کبوتر بڑا مشہور ہے. جڑا ڈھانڈے رکھن والا ہوندے سریکی دا لفظ ہے جانور رکھن والا, وہ دے کوئی نہ ملتان دے جانور بڑے مشہور ہیں. بھی آدھے کوئی نہ ملتان دے مور بڑے مشہور ہیں. بھی آدھے کوئی نہ ملتان دی کھڈی دے کپڑے بڑے مشہور ہیں. بھی آدھے کوئی نہ ملتان دا پھلودا بڑا مشہور ہے. بھی آدھے کوئی نہ ملتان دا سونا بڑا مشہور ہے. بھی آدھے کوئی نہ ملتان دی مٹی بڑی مشہور ہے. ہر کوئی اپنے اپنے دماغ نہ لا دے. جڑا کبوتر باز ہے وہ کو تا کبوتر ہی پیارے لگ دین, جڑا ڈھانڈے رکھن والا ہے وہ کو تا ڈھانڈے پیارے لگ دین, جڑا کپڑے پامن والا ہے وہ کو تا کپڑے پیارے لگ دین. آؤ میں تو کو دسنا چاہنا کہ سارے بزرگاں نے کیا آکھے کہ ملتان کیڑی شے نال مشہور ہے. حضور کیڑی شے نال؟ آپ فرمایا ملتان ما بجنت اعلی برا برست.
آئے ہائے ملتان ماں بجنت آلہ بیرا برست آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند. آپ نے فرمایا وہ لوگو آؤ میں تو دساما حضور کیا. آپ فرمایا جلے ملتان دی سرزمین تے آئے کرو آہستہ آہستہ قدم چاہتا کرو. ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتا رب دے فرشتے سجدہ نہ کریں دے ہوئے. کیونکہ این وقت ملتان کچھ بند تھی چکا ہو سی اور کچھ کھلا کھڑا ہو سی. اگر دھند نہ پئی ہوئی ہوئے تو آڑے کول ٹائم ہوئے تساں کاراں کرائے دے تساں کراؤ ڈالے کرائے دے تساں کراؤ. ہونے میں تو کو گھن جلدا ملتان دی حسینہ گئی وال چوک بازار آسوں. چوک بازار دے وچ ایک مسجد کھڑی ہے جکو ولی محمد علی مسجد آدن. ایڈوں چوک بازار علی سائڈ دے وردی جا دوتے پوڑیاں سیڑیاں چڑھتے کھبی سائڈ دوتے ایک شیر لکھا کرے. اگر میرا موبائل آن ہوندا میں جناب دی خدمت او تصویر دکھا دے وہاں. آج یہ لکھا کھڑے ملتان ماں بجنت آلہ بیرا برست آہستہ پا بنے ملک سجدہ می کند. لکھا کہیں شیخ مصلح الدین. مصلح الدین کون آئی؟ شیخ سادی. شیخ سادی کون آئی؟ جہے ایک کتاب لکھی فارسی دی کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرز تو فریاد رس تو ہی آسیا را خطا بخش بس نگہدار مارا زیرائے خطا خطا در گزارو ثوابم نما خدایا بحق بنی فاطمہ. تا آپ نے اپنی زبان وچوں لفظ فرما دیتا. آپ نے فرمایا تو کو نہیں پتا میں کو خیرات تے لنگر کتھوں نہیں ملا کیا کرا. آپ نے فرمایا جلے ملتان دی سرزمین اتے آمن آہستہ آہستہ قدم چامنے میں بلا تشبیہ تمثیل آپ دی خدمت چارج کرے نا جتا سرکار دی ذات مبارکہ 1,00,000 مرتبہ آمن 1,00,000 دفعہ آمن او تا جنت تا نکجیاں باغ بن منے تے جڑا مدینہ ہوئے تے راندہ آج بھی محمد عربی ہوئے. دھرتی دا شان کیا بن میں دا ہو سی مگر قربان تھی ونیا میں محمد عربی دے پاک فرمان تو. ہر کئی شخص اپنے اپنے طریقے وچ آکھ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا سونیا مکے دے لوگ بڑے کھوجی ہیں. سبحان اللہ. تو ساں تھک چکے ہوئے اور میرا گھنٹہ بھی پورا تھی چکا اور زیادہ تھکامنا بھی مقصود کہہ نہیں ہوندا. میں بھائیاں دی خدمت وچ عرض کیتا ہے میں 9:05 دے میں نازل تھیا ساں تو میں ادھے 5 منٹ بعد ول میرے کو ٹائم ڈیواہے چا جڑا او ٹائم گزردا گیا ہی میں گھڑی تے لائی بیٹھا ہونا نا. تو اے ول تو کو تھکاونا بھی مقصود نہیں ہوندا. جویں تو کو پانی والا وارا پیارا ہوندے مال میں کوئی اپنا ٹائم پیارا ہوندے. تو ہی وجہ واسطے تھکاونا مقصود نہیں ہوندا. جتنے منٹ باقی بچ چکے ہیں میں آپ دے دروازے دے دستک دے کے اپنے بوہے دے چلا ونیا. آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا کیا کروں؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا سونیا میرا دل دا ارادہ ہے ٹرو ڈوہیں پر پیر ہک دے لگے. آقا نے فرمایا ول اے ڈھب کتھوں آسی یہ طریقہ کتھوں آسی؟ آپ نے فرمایا سونا میں بن وینا سواری تے محمد بن وینا سوار. آقا ول دسو تساں ونجنا کتھا ہیں؟ آقا دی ذات مبارکہ نے فرمایا چل جڑے پاسے اللہ دا ارادہ تھیندا ویسی چل دے ویسوں. سرکار دی ذات مبارکہ غار سور دے اندر تشریف فرمات ہے. سرکار دی ذات مبارکہ غار سور تا اج گن مگر اللہ دی ذات مبارکہ نے آج تو 900 سال پہلے ایک وڈا سرا ازدہا بھیجا ہے اور ہی غار دے اندر اللہ نے بلہا چھوڑائی. این غار دے وچو جڑا نانگ وائن تے بیٹھا ہے اے ایک نہیں ہمارا بیت اللحم بیت المقدس چو گزردہ پیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کھڑے کریں دے اپنی قوم کو. اے نانگ اپنے سفر تے روانہ ہے تے آپ نے فرمایا وہی نانگا تے کو نہیں پتہ میں نبی ہاں وہ کہ تسا نبی سر اکھیں دے پر میں مکے ویندا بھی ہاں. آپ نے فرمایا تو مکے کیا کن ویندا پہ؟ ملا معین وائز کاشفی اج بھی 3 جلدیں کتاب موجود ہے. علماء دی لائبریری دی زینت بن چکی ہو سی اور میری کتاب میری لائبریری اچ بھی شاید کہ ودی ہو سی اور ڈگی اچ تا 1-2 کتاباں ودیاں ہو سن. ہوں دے اندر اے حوالہ اج بھی مذکور ہے اور موجود ہے. آپ نے فرمایا تو کدے ویندا پہ؟ وہ کہ میں مکے ویندا پیا. آپ نے فرمایا میں اتھاں بیت المقدس کھڑا تے تو مکے کیوں ویندا پہ؟ آپ نے فرمایا میں تہوں ویندا پیا تے مکے والے کو منگا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کون مکے والا؟ آپ فرمایا محمد عربی. آپ نے فرمایا وہ نانگا تے کو کی میں پتہ تو تا کیڑا ہے تے کو کی میں پتہ میں منگے؟ آپ فرمایا او کلہ نبی تیڑا ہے ساڑا ہی نبی ہے. آپ نے فرمایا والدہ ساتھ صحیح تو ویسے کڈے؟ آپ نے فرمایا میں کو اون ساری لوکیشن ہی ڈس دیتی ہے میں کو پتہ ہی ڈس چھوڑے جتھا میں کو لکاتے بلہامڑے اوہی ڈس دیتے جتھا اون محبوب کو بھیجنے میں کوئی او جا دے پتے ڈس دیتے. آپ فرمایا کتھا ویسے؟ آپ فرمایا مکے ویساں مکے دے نال ایک پہاڑ ہے اون پہاڑ ہے چک غار ہے غار دنا غار ہے سور ہے. اللہ فرمایا تو اگر میرے محمد کو دیکھنا چاہنے وانج اتھاں لک کے بہے تو تے کو محمد اتھاں ہی مل ویساں.
آپ نے فرمایا اللہ دسات صحیح چوکھے عرصے بعد اپنے محمد کو بھیجے سے خلا کے عظیم دی ذات مبارکہ فرمایا ول جلے معشوقاں عاشقاں دی تانگ رکھنی ہوئے تے عاشقاں معشوقاں دی تانگ رکھنی ہوئے ول ٹائم دیکھنا پوندے ول تا اپنیاں جسماں کو جان جوکھاں دوتے لاونا پوندے ونج تانگ تو رکھتے کو محمد اتھائیں ملوے سا آئے اناگ جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ دے وچ حاضری دیمن واسطے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے میں قربان تھی ونیا محمد عربی دے پاک صدیق اکبر تو آپ نے فرمایا سونیا اے غار بڑی پرانی مگر میں چاہنا پہلے ان دی صفائی کراما آپ نے صفائی کی تھی اور کچھ کھڈا ہن اور کچھ سوراخ ہن آپ نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیتا ایک سوراخ باقی بچ گیا از سیدنا ابو بکر صدیق اتھا ایڑی چڑی تھی سرے کے جدن کھری دے دی تو نے آپ نے فرمایا متن کوئی درندہ پیا نہ ہوئے جڑا میرے محبوب کو تکلیف چڑے ہوئے بس نانگ رب دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ اتی سال تانگ ہی رکھوائی ہے ہن جڑے باغ کھلن دی واری ہے ہن مالی باغ دیکھانی نہیں دیندا اج محبوب کو ایڈا ہی بھجوائی یا تانگ نہ کرواویں ہاں جے تانگ کروائی اج محمد دا جلوہ تا دکھا تے کائنات جائے ایک دفعہ میرے محمد دا جلوہ ڈٹھے اللہ ابتدا تا آپ چکی تھی ودھوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا سیدہ جلوہ ڈٹھا حسان بن ثابت ہوا کہ واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل حیبن کانک قد خلقت کما تشاء جلے سیدہ جلوہ ڈٹھا قبیلہ بنو نجار دیاں بیٹیاں انہاں کے طالع البدر علینا پر جلے سیدہ جلوہ ڈٹھا حضرت عبد الرحمن جامی ہوا کہ تنم فرسودہ جان پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ جلے سیدہ جلوہ ڈٹھا شیخ شرف الدین بصیری ہوا کہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الله بال مقتحمی پر جلے سائندہ جلوہ ڈٹھا مولا روم ہوا کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگو ید بعد ازی من دیگرم تو دیگری پر جلے سائندہ جلوہ ڈٹھا امام احمد رضا بریلوی وہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بس جلے سائندہ جلوہ ڈٹھا پیر مہر علی آپ فرمائے اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جے شان تو شانہ سب بنیا مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اج سک متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولوں وچ شوق چنگیری ہے اج نین لایاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتے مہر علی کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جاریاں پر جلے جلوہ ڈٹھا حضور امام احمد حضور علامہ اقبال ہوا کہ مجھے فخر ہے نہ کسی کام پر نہ سجود پر نہ قیام پر مجھے فخر ہے تو فقط مصطفیٰ تیرے مٹھے نام پر اور جلے جلوہ ڈٹھا سائر بھلے کی دے انہیں اپنی زبان بھی چواکا چا واہ بھی کونیاں میں تیرے نام اتو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام بلا تیرے نام نو جگ سنیان دسی تیرے نام لے کے لنگ پار سامنو حاصرہ تیری شان دسی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سر فیض پیر پیران دسی پر جلے جلوہ ڈٹھا خواجہ غلام فری جلے کوٹ مٹھن دے گھوٹ جلوہ ڈٹھا وہاں کا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دھردے کتیاں نال ادب پر جلے سیدہ جلوہ ڈٹھا شاکر شجا بادی وہاں کا تیرا میڈا ایک جو ہے تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول این کروں تیرا میڈا ایک جو ہے تیرا گالج بڑی چاسی ہوئے تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول این کروں اللہ کوئی محبوب کہیں کو دیندہ کہیں نہیں تے محبوب دیتا جا اللہ کوئی کہیں کو محبوب دکھیندہ ہی کہیں نہیں تائیں محبوب دیتا ہی چاہ دکھایا ہی چاہ اللہ فرمائے میرا ارادہ ہے محبوب نہ دکھاما نہ دیما پر میں کو پتہ ہے تو سا گناہ مدی کالت جھلتے جہنم دے حقدار بن ونجا پر محمد دا ذکری کریں دے باہے محمد دے جلوے بیان کریں دے باہے جہنم تو بچ دے ویسا جنت دے حقدار بن دے ویسا تول تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول این کروں عرشاں اتے تو نہ گھنے ات میں چمیدہ رہ وجا آپ نے فرمایا سونیا میں نانگ تا ضرور ہاں پر میں کو سونے دا دیدار تا کرانی دو اللہ دی ذات مبارکہ نے فرمایا تو ایمیں کر میرے یار دے سر اب میرے یار دے کھوری دو تے ذریعہ کمنا سر مار چاہ وال دیکھیں دا تھا میرا محبوب تیرے نال کریں دا کیا ہے آقا دی ذات مبارکہ دے پاک محبوب دے فرمان بالو 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 موبائل آلا بیٹا یہ دیکھو جی
ادھر مولوی کی سنو کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے بیچارہ. 1 گھنٹہ ہو گیا لگا ہوا ہے. جڑے مولوی آجاں تک سبحان اللہ نہیں اکھوائی ہیں بھائی. کوئی اس کی بھی کوئی قیمت ہے بچے؟ چھوٹے پیارے پیارے بنے کو یہ ساری محنت کا رزلٹ ہے ساڈا. ہاں جڑے بال ٹرالے دے وچوں گنے چھک چھک کے کھاویں نہیں ویندا ہو سن. سیدھی جی گل ہے. یہ سارے والدین دی تربیت ہے. بیٹے دی پہلی درس گاہ ماں دی جھولی ہے. اتو اساں کچھ سیکھنے کچھ تو اساں کچھ طلب کرنے. بس ٹیشن بدل گیا بھائی. اللہ اکبر. اگر بابا جی اور اتی عمر دے تھی دے نعرہ مار سکتے نا ویدہ تو نہ ہی کچھ نہیں. تو دلو ہی نعرہ مارو دے ڈڈو ہی نعرہ مارو دے وال دیکھو 1 گھنٹہ آگو میں پڑھتا وال کی میں. تو کیا کہ میری بیٹری بالکل لو تھی گئی تھی. ساری بیٹری ہوں لے چارج تھی نہیں جلے صحیح دے جلوے بیان کرنے دے کھڑے ہونے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. آقا دی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ فرمایا تیری چشمان مقدس چوں آنسوں کیوں ڈٹھیں. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کو شاکل کہیں پوچھ گی دا اگر اکھیں چوں ہنجو وائے پویں دا کیا تھیں دے. آپ نے فرمایا بڑا عجیب جہاں طریقہ ہے حضور. کیا؟ آپ فرمایا اکھ ہنج اکھ بھی چڑھان دیئے مگر صاف دل تھیں دے. کمال ہے بھائی. اکھ دے وچو ہنج دا قطرہ ڈھے پوندے مگر دل تا اندر کھڑے دھڑک دا کھڑے. کہیں آکڑی تا دل پمپنگ کھڑا کریں دے خون دی گندا خون پوچھیں دا کھڑے صاف کو صاف کھڑا کریں دے. ہر کہیں اپنے اپنے طریقے چ آکڑی تا وہ دل اے فلٹریشن پلانٹ نہیں کہ توڑے گندے خون کو بئی جاتے سٹیں دا کھڑے صاف خون پوچھیں دا کھڑے. 93,000 کلومیٹر رب دی ذات مبارکہ نے انسان دے جسم وریداں رکھیں مگر 93,000 کلومیٹر دی لمبائی دے مطابق 1 سیکنڈ تو پہلے خون پہنچا دیں دے. ابتدا تو رکھ کے انتہا تک مگر ان دے وچ اتنی پاور کہنی کہ سر تک ہی خون پہنچا سکے. اگر سر تک خون پہنچاوے تا اے دل نہیں پہنچا سکدا. بس سر جو ہی اساں سجدے چ رکھ دے ہیں اے ول دماغ تک اور سر تک اے خون پہنچ ویندے مگر جلے بندہ آکھنے دے یار ان دی نہ دماغ دی رگ پھٹ گئی ہے کیوں نہ پھٹے. اگر اے خدا دے گو رکھیج پوے ہا تے پھٹے کہنا ہا ان دی زبانی چو جڈنی نکلے ہا یا محمد دا کلمہ نکلے ہا یا محمد دا درود نکلے ہا. مگر کائنات کئی شخص آکھ دیتا حضور اے جڑی اکھ دا ہنج دا قطرہ تھیندا کیا ہے. آپ نے فرمایا دل کو صاف کر دیں دے. حضور دل بلا گندا تھی ویندے. آپ نے فرمایا تھی نہیں ویندا پگوئی چو پانی لگدا راوے آخر 6 بولتا ماچی ویندے آخر 8 تا آئی ویندی ہے. اگر ٹیلاں تک پانی پہنچاونا ہوئے میرے بابے بیٹھے وے کھیتی باڑی نال تعلق رکھ دے وے مائیں جٹ منل وٹھاں تے لو کانا منل دگا تا مائیں ہاں پیا. مگر میں کوئی کھیتی باڑی نال بڑا شوق ہے مگر جو ہی اساں پگو کو کھٹینے ہیں ول جلے بھل صفائی کرنے ہیں صاف تھی ویندے ٹیلاں تک پانی ٹھیک طریقے نال پہنچ ویندے. تا دل بھی دنیا لنگ کے دنیا گزر گزرتے او 8 دنیا تی جم ویندی ہے. دل تا خدا دے جلویاں دی جا ہے. اللہ فرمایا اگر میں رب کو کڈاں گولنا پوے تا ول کہیں پاسیاں چ نہ لبھے کرو. ہن تا ڈھیر سارا طریقہ تھی ودے اڈو والے ایڈے آئے ودن اللہ کو گولن تے ایڈو والے اڈے گئے ودن کہیں نہیں وے سمجھے. اڈو والے ایڈے آئے ودن تے ایڈو والے اڈے گئے ودن. انہاں کے اللہ ایڈے لب دے انہاں کے اللہ اڈے لب دے. نہ اڈے لب دے وے نہ ایڈے لب دے وے تواڈے وچ لب دے. تے پیر بھلے شاہ صاحب تا کسر ہی لہا چھوڑی. آپ نے فرمایا رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرا نہ لبا پینڈے کر ہارے. رب تا تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے. جنہ دا عقیدہ ہوئے اللہ اندر وستے بولے تا صحیح نہ یار. میرا جڑا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم ہے کنا کہیں کو نہیں بلوایا مگر جلے توڑا ٹائم تھی میں اون ویلے تساں میں نال وانج ایویں کریں دے وے جویں مولوی دی مسجد نال وانج کریندا ہوندا.
مگر جیلے میرا ٹائم تے تسا ایک گھنٹے دی پوری مزمل بھائی کو ریکارڈنگ پٹ گنسو میں سبحان اللہ کہنا اکھ ویندا کھڑا ہو سا مگر جیلے تواڈا ٹائم شروع تھے ہن ڈھیلا ہی تسا تھی گئے تے ہن شروع تا میں پیا تھیندا نا بھائی مگر میرے کو ہنے پتہ لگ ویسی تسا بڑے چلاک تھیندے وے مولوی دی تقریر سنو تو کو بڑا فائدہ ہی دیندے تے تو کوئی چس ہی دیندی ہے مولوی اگر آکھن چا منہ ہر لاؤ چوال جنے ساری مجبوری ہے ہیں تا کہ عمران خان سارے نال ڈاڈھ ہم دا کیتے بھاویں او حکومت اپنی چلائی ودے پر کرین والی ساری گدی ودے حالانکہ اوندا انتخابی نشان بلہ ہے اگر وسطی ملوک کو سیدھا کرنا ہی تا بلے نال چکرے ہا اگر چوکوں سیدھا کرنا ہی تا بلے نال چکرے ہا مگر کرے نہ پئی چل دین پتہ لگ گیا گزارا اوندا ہی مولوی دے بغیر کہے نہیں تے کیوں نہ ہوئے آخر مولوی تا ہر جاتے کم آئی ویندا ہوندے اے شودا دھماوے ای ہو میرے خیال دے تسا سارے پی ٹی آئی آلے وے اوہ تسا سارے بھامے پی ٹی آئی آلے وے پر ہی وقت تسا محمد آلے وے ہائے اوہ کائنات جیسا نہ کہیں دے تعریفاں کرنے ہیں تے نہ ہی اپنی زبان نال کہیں دے تذکرے کرنا چاہنے ہیں اسا اپنی زبانی جو جلنی تذکرے کرے سو تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ وہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمال کر دیا مگر میرے کچھ وقت دے شیڈول کچھ ایویں ہوندے سویرے والی میں بھاگ دوڑے دل آدھے بندہ میں بولے کھڑا تے سائیں دے ذکر کرے کھڑا کوشش کرنی ہے تساں آقا کریم دے ذکر مبارک تے پیر بلے شاہ سے فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈا سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبا پینڈے کر کر ہارے رب تا تیرے اے میں تو کو کہیں تیڑ تارے لاونے رب تا تیرے اندر وس دینا تے وال چوری گھا کیوں کپیج ویندے اندر وس دینا وال پانی چوری کیوں لوڑ ویندے اندر وس دینا وال دکانہ کو سند کیوں لگ ویندے اندر وس دینا وال بھیڑاں تے بکریاں کیوں چوری تھی ویندیاں اندر وس دینا ذرا غور تا کرنا رب تیرے اندر ہوئے اور تیرے کرتوت ہیں ہوئے کیسا تو رب دا بندہ ہے تے رب کو جواب نہیں دے منا اگر کہیں دی بکری کو چیندے تے کو موت آ بنجے پورے علاقے چ بدنام نہ ہو سیں تو کو تین بدنام کیتا اج محمد عربی دا تو سچا غلام ہے کائنات تیری موت عبرت بن کے نہ آوے میاں محمد بخش سرکار فرمیدن آپ فرمیدن رکھ بندیا دنیا وچ ایسا بین کھلون تو ہوویں تے سب ہسن نہ ہوویں تے رون اپنی زندگی گزارن دا ڈب سکھ اپنی زندگی گزارن دا طریقہ سکھ رب دی ذات مبارک دکھو میں غریب ضرور ہاں مگر غریباں دی گال بڑی چیڑ نال لگ دی ہوندی ہے اور محسن نقوی آخری تہائی کہ جن کے آنگر میں ہو غریبی کا شجر محسن ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے گو اساں کمینے ضرور ہیں مگر منبر رسول تے کھڑتے اساں حق ضرور ادا کرے سوں گردن لہ بنے پر محمد دا دین تا بچی بنے آقا دے دین مبارک کو تہاں چناوے آج حالت کیا ہے کئی شخص آخری تاہی مفتیان دین سے یہ پوچھتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی میرا حسین محمد کی پوری شریعت بچا گیا نماز پڑھ سو بھائی اور ڈھیلے ہو گئے ہو ہاتھ کھڑے نہیں کرنے ہاتھ تلے ویڈیو جڑی اللہ تھی بنے نہ کھڑی ہے کافی ہے بھائی ہاں یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون بڑی انہوں دی ٹارچ سخت ہے لائٹ چلی ونے والی ویڈیو بن دی ہے یوم ایدن تحدث اخبارها بان ربک او ہاں یہ سارا کچھ قرآن مجید اللہ دی ذات نے بیان کیا میں بندہ جٹ گیا ہاں باقی ڈیل مولوی ہوں تو پتہ تو لگنا ہو جائے 20,000 اکاؤنٹ بھیجو والا سا ڈالر دا ریٹ جو چڑھے مولوی دے ریٹ ہی چڑھ گئے ہوں لتھا کھڑے ہوں تو ریٹ نہ ہو جانے ساری سوئی اتھائی کھڑی ہے مولوی نہ تو نا دی داڑھی پوری یعنی فیس پوری ہے ادھر بلیک اینڈ وائٹ نات خان تھے ودے انہاں دی شکل نہیں ٹھیک کرو اس وقت فیس گھندے نہیں وجہ وتے پوٹر کریم نہیں ملے نے اے ماڈلنگ کرن دے یا نات پڑھن دے جڑے سارے دین پڑھاون نے انہاں بیچارے دی 3300 3200 3400 جڑا نات خان دی 80,000 40,000 42,000 کمال ہے میں نے بندے کیا نہ بات نات کے کو سنے تھے اللہ دا کمرے باسا گاؤ تک کیا لگے ہوئے
پانی تو والا کہنا پیسا نہیں سمجھتا پیسا مٹن شٹن کہنا مٹن کھاتا بیف کہنا کھاتا کچا نہیں مچا نہیں کیا دن چکن وہی کہنا کھاتا گھاویں بھاویں گھر ماں لتا نہ بدھیا ہوئے خدا دی قسم میں ایک نات خانہ کو چاچا سائیں خدا دی قسم میرے بزرگ بیٹھے ہوئے سیران دے تاج بیٹھے ہوئے میں ایک سوال نات خانہ کو کریں دے کوئی نات خانہ کو جواب دے میں دی فیس میں لہے نا نات خانہ ہی کو میں کو جواب دے وطر تھی گن قضا سویرے پڑھنے تھے طریقہ دے تھا وطر تھی گن قضا سویرے ادا کرنے تھے پڑھ دے ہیں طریقہ دسا کی میں پڑھوں نانی مر ونجے نات خانہ دی جڑے سڑے ویندا ایک کہیں دسنے انہاں دسنے جڑے 8 سال مدرسے چ لگے کھڑے دل لاؤ قرآن حدیث والے لوگاں نال محفل وچ ایک نہ ایک علماء ضرور موجود ہوئے مگر نات خان وہ کوئی انوائٹ کرو جن دی سنت پوری ہوئے پتہ تو چلے کہ محمد حربی دا کوئی غلام آیا کھڑے اینا میں چھیلا مچھا چھیلا آیا کھڑا ہوئے سیدھی نہیں گال ہے اے سارے پوری ڈاڑی ہانے تلے بیٹھے ہی میں نا جن دی ڈاڑی پوری کہنی تازی کینچی لوا دے آئے کھڑے او ممبر تے کھڑے ڈاڑی پوری آلے تلے بیٹھے ہیں تاجد پڑھنے والے تلے بیٹھے ہیں قرآن دی تلاوت کرنے والے تلے بیٹھے ہیں ایک چھیلا مچھایا کرنے ہوتے کھڑے ہمیں پیسے نہیں بن رہا دے یہ کیا ہے محمد دے غلام بڑھو کل قیامت میں توڑے کو نہیں پوچھنا ساڑھے منہ بھا دی لگام بڑھے تائیں مولوی سچ کیوں نہ کھائی علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار فرمیدن اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش ارے پاکستان دے مولوی میرے نال ہی میں دھوں تھے وطن پتہ لگتا ہے بھیرا کل جی میں جداد کل حصہ گرنا روسا بتا ہوتا ہے جڑن دے تمہیں روزی دے لاتری تھی میں روزی دے لاتری تھی روزے دے من اللہ ہے تاکو کیا اندر نہیں میں فیض نہیں نہ گئے بول پتہ نہیں ویندا کہ میں مدینے والے کول گیندا ہونا جڑے چک میں نماز پڑھے نا تو میرے کو مل دے 3300 تو بھی اللہ دا فضل تھوڑا ہوندا ایک کا کے کول میں پوچھا میں کہ تیری تنخواہ چوکی ہے وہ کہ 3300 میں گزارا تھی میں تو اللہ دا فضل 1092 دے اوہ تو اللہ دا فضل کیا ہوندا یہ رشوت دا ہوندی تو سدا اللہ دا فضل او آدھے ساڑھا اللہ دا فضل یہ ہوندے ختم درود آویں تیری گزارا شزارا تھی ویندے تو جی کیتا کرو کنا کالی موسم دے مولویوں دی خدمت کیتی کرو ہاں مولویوں دی امداد کیتی کرو تامن کیتا کرو یہ دیتے کام آسن خسرن دے دیتے کام کہنا آسن ہیجڑن دے دیتے کام کہنا آسن مجرن دے دیتے کام کہنا آسن جڈنی آسن یا مدرسے کو دیتے کام آسن یا رب دی راہ چ دیتے کام آسن اپنے بیٹیاں دی شادی دوتے تہیہ کرو ایک بیٹیاں دی شادی دوتے مجرے نہیں کراؤنا خسرے کو نہیں نچاؤنا یہ مولوی مفت علیہ گزرنے تقریر میں آپ کر رہے تھا خرچہ نہیں ہونے میں 13 چکے چوائے پہ میں بیٹھا ہوں ناشتہ کی تھی وجہ سے ٹائم ہی کی تھی بس یہ کو دیر لگی کہ میں کر رہا سے ہاں میں چوکی دیر لگ میں کہاں دے ہاتھی پر سنی آڈی واہ میں آپ آوے میرے کو پتہ لگ پروگرام میرے کو ہوندے کہ میں تاں کے جو کوئی سڈے تو میں جلدی پہنچ وجہ کوشش کرنی ہے نبی دا غلام بڑھنے خدا دی قسم سارے گھر آج اجڑ کیوں گے کریں غور کیتے اساں ابتدا تھی ہے شادی دے گنڈی جو پاچن کنجر پونا شروع تھی گئے 8 ڈی مارا تک کنجر پونا چلدا رہی ہے ڈولی جو آئیے کنجر پونا چلدا پہ 8 ڈی مارا بعد گھر اجڑ گیا پیر دشمن لڑ گئے دشمن نہیں لڑا کنجر پونا لڑا کھڑے ایک کھلن دا مقام نہیں ہے بوڈ مارا بنجن دا مقام ہے ابتدا قرآن حدیث نال تھی وے ہاں گھر وسپ ہو گیا ابتدا جو تھے کالے بگے نال ول تھی ونے تو کالا بگا ہے سارے بابیاں کو پوچھو جلے پہلے شادیاں دی خوشی دی ابتدا کرے نا درود پاک پڑھ ویندے ہیں میڈیا ہوئے درود پاک پڑھ ویندے ہیں ڈولی ٹوٹا ہوئے نا مسجد دے بوئے تے گھنٹے ویندے ہیں ہن تے مسجد ال میرے کہا دولہا تے پہلی دفعہ ویندا ہی منہ نہیں مارا جے دولہا بڑھنے ونے اوہی بندے باہر کھڑنے جلدی آ بھائی کھڑا لے او جھٹ دا طریقہ ہے نبی دے غلام بنو
تیرے کردار تو پتہ چلے محمد دا غلام ہے، تیری ہاتھ تو پتہ چلے محمد دا غلام ہے، ساری عملہ تو پتہ چلے کہ محمد عربی دا غلام ہے. سکو دسنا نہ پوے یہ مسلمان ہے نہیں. حضور بابو جی سرکار پہلی دفعہ لندن دے دورے دے گئے، آپ دے زلفاں تے پگ مبارک آئی تے بگھی دے لوگ گھن کے ویندے پین، عیسائی ہندو پادری اہل کتاب کھڑے ہیں، انہاں جلے چہرہ ڈٹھا وہ کہ بھئی کون ہے؟ وہاں کے ساڈا راہبر تے رہنما ہے. وہاں کے ہے کون؟ وہاں کے ساڈا پیر ہے. وہاں کے سید ہے. وہاں کے جیا. وہاں کے محمد دی آل ہے. وہاں کے جیا. وہاں کے جن دی آل ہے دی سونی محمد کیڑا سونا ہو سی. تو بھائی کئی سکھاں کئی ہندوؤں نے آپ دا چہرہ دیکھ کے محمد دا کلمہ پڑھ گیا. ہاں اپنے چہرے کو نبی دی سیرت دے مطابق بناؤ. سارے نوجوانوں دے اندر کٹ آئے دن فرنچ. تساں نیٹ تے سرچ کرو خدا دی قسم ہے پہلے اے ڈیزائن بنویں دین ڈھانڈے جانور کھوتے تے ڈیزائن بن دیاں، کھوتے تے ڈیزائن بن دیاں، گھوڑیاں تے ڈیزائن بن دیاں، خچراں تے ڈیزائن بن دیاں، اٹھاں تے ڈیزائن بن دیاں، سوراں تے ڈیزائن بن دیاں. اج ساڈا بال ڈیزائن بنوائی ودے نسل کہندی ہے نبی دی داڑھی سنت ہی دی نقل کرنی ہے سا. کوئی اتھو فرنچ کرائی ودے، کوئی اتھو فرنچ کرائی ودے. جڑے فرنچ دی حالت نال مر گئے محمد دے متھے کیویں لگ سے نہیں رکھیں دا نہ رکھا پر نقل تا نہ کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم. آقا کریم دا پاک فرمانے جڑا کہیں دی مشابہت کرے سی قیامت علی من ہوں دے رلے ہو سی. حضور شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان نور اللہ مرکدہ تعالیٰ آپ دے ڈاند ڈھے پہ کیا ڈاند سارے ڈھے پہ بطری دے بطری مک گئی تے آپ جلے وضو کریں دیں مسواک مرے دیں. ہن ڈاند نہ ہوئے دے وال بندہ مسواک بیٹھا مارے سرے کی جدے پھدا ہوں تے مسواک مرے دیں. تے کئی مرید پوچھ کی دوں حضور ڈاند ایک کی کہنی مسواک کیوں مرے دیں؟ آپ فرمایا میں کوئی پتہ ہے ڈاند کہنی مگر بغیر مسواک دے اگر وضو کرنا یار دی سنت پوری جو نہیں تھی دی. میں این علاقے جو بدر آنا میں تو اتھا یہ کرے نا میں تقریر اگاں کرے نا 5 بندے کھڑے تھے میں داڑھی رکھوا میں وال میں تقریر اگاں کرے نا ہن میں تواڈے پاسے نہیں یاد ہاں آکھاں چا چلو 4-5 بندے دے دیو چا میرے کو اج سید دی لاج رکھو جا جن دی داڑھی ہوئے وہ بیٹھا رہے. ہائے 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 واہ بھائی واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تاری داڑھی ہے دا صحیح پوری ہائے 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 واہ بھائی واہ ہائے 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 واہ واہ. میں اکھی تو ہوتے رکھی کھڑا ہوں میں کہ ویلا ہی ہے دے میں داڑھی ہی رکھے. سبحان اللہ 3 تھی گئن سبحان اللہ. چوتھا بیٹا جانی کھڑے تھی بنے سبحان اللہ واہ بھائی واہ. 4-5 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت. ہن اے تھی گئن 6 ہن 11 چا کرو. چلو 7 ماشاءاللہ لالے اور جن دے پاسے ملا دے آفر میں داڑھی رکھسا سبحان اللہ. او غلام محمد فخر واہ بھائی واہ جوان واہ بھائی واہ. اے 8 اے بال تو جھالی بال ہیں تو انہیں الحمدللہ تیرا ارادہ تھی گیا تے کو ثواب مل گیا. 8 سبحان اللہ 8 سبحان اللہ کتنے سبحان اللہ 8 آئے ہائے بابا جی 9 سبحان اللہ واہ بھائی واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دا یار وہاں میرا لالا آئے ہائے ہائے واہ بھائی واہ. یار میرے ہاں نہ لگے وے تو سنیا آج میرے کو پتہ لگے ہون تو تم باہمیں اے بصیری والے تھی گئے تے باہمیں مبارک پور والے تھی گئے تے باہمیں اے اسلام پور والے تھی گئے. اردو تو مجھے آتی کیا نہیں آئے. کوئی اگر مجھ سے خالص رہ کی سنن واسطے ٹائم لینا چاہے گا میں ٹائم مفت دوں گا کیونکہ مجھے اردو بولنے کا کہہ نہیں آتا ہے. میں جہاں بھی ویتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں جو میری مادری زبان ہے میں اسی سریکی میں تقریر کروں تاکہ میری ماں والی بولی بھی نہ بھولے اور میرے محمد کا ذکر بھی ہو جائے. تو ماشاءاللہ سے تو اکو میں سر اکھیں دے تو سا میرے سارے سر دے تاج آج تو سا ایک سید دی لج رکھی. اللہ تو کو 4 چاند لاوے. اللہ لالے اور تے چاچو اور بڑی سونا میرا دل چیر گدا تے محبتاں پا دیتیاں. ہون میں لالے رو کو آدھا تو سا ہر سال میلاد منے دے ویدہ تو سا بھامیں میں کو نہ سلے سو میں آپے آوے سا میں آپے آسا ہوں
اطاری صاحب ماشاءاللہ استاد صاحب میرے منہ بیٹے عصمت رضا استاد جیروں کو پڑھ دین ماشاءاللہ اج انہاں قرآن پاک دی ابتدا کی تھی شروعات کی تھا اور قبلہ استاد صاحب رضی محنتاں مدرسۃ المدینہ ہوئے جامعۃ المدینہ ہوئے سنیہ دے جتنے بھی مدرسے ہیں الحمدللہ انہاں وچوں محبت رسول دے بوٹے نکل دے پے کوشش کرنی ہے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ حاضری قبول فرماوے آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ مستو